بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ محترم سامعین اور حاضرین، کافی وقت کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور کیونکہ میں تھوڑا بزی تھا، کسی کام میں، کسی جگہ کہیں پر مشغول تھا، اس وجہ سے آپ سے بات نہ ہو سکی۔ الحمدللہ آج میں نے سوچا، کئی لوگوں کے میسج بھی بہت آ رہے تھے، کوئی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی جنات، کوئی ہمزاد ہم کو ہدیہ ہو جائے، ہبہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو، مجھے اس پر بہت ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج کل کمپیوٹر کا دورہ ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کام مہینوں کے بجائے دنوں میں ہو جائے، دنوں کے بجائے گھنٹوں میں ہو جائے، گھنٹوں کے بجائے منٹوں میں ہو جائے۔ تو میں نے جو قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، ہمزاد جس کو ہم لوگ ہمزاد کہتے ہیں، وہ شیطان کی شکل، شیطان کی نسل سے ہے۔ ہمزاد شیطان کی نسل سے ہے، جس کو ہم لوگ ہمزاد کہا کرتے ہیں۔ اس کو تابع کرنے کے لیے، اس کو وش میں کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں، مگر وہ شیطان ہے۔ عام طور سے میں نے یہ دیکھا ہے، جو حضرات ہمزاد کو تابع کرتے ہیں یا ہمزاد کو وش میں کرتے ہیں، بہت سارے عملیات ان کو کرنا پڑتا ہے، اور عملیات کرنے کے بعد پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بالکل بہک جاتے ہیں۔ ایمان بھی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے ان لوگوں کا، کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ ان کے ہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس عمل کی نحوست ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمزاد کے متعلق ایک وظیفہ، اور وظیفہ بھی ایسا جس کے اندر آپ کو کوئی عمل نہیں کرنا ہے، کوئی پڑھائی نہیں کرنی ہے، کوئی وظیفہ نہیں کرنا ہے، ایسا عمل بتانے والا ہوں۔ لیکن محنت تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی۔ میری محنت میرے کام آئے گی، آپ کی محنت آپ کے کام آئے گی۔ اجازت آپ کو انشاءاللہ جو ہم سے رابطہ کرے گا بذریعے واٹس ایپ یا بذریعے ای میل، یوٹیوب چینل کے کمنٹ میں اللہ الصمد لکھ کر کے اپنا تعارف، کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں، کہاں سے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ سب دیکھیں گے۔ ضروری گزارش میری یہ ہے کہ آپ حضرات، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے 1 مہینہ پہلے، وہ ابھی تک آپ لوگ اس پر میرے خیال سے عمل نہیں کر سکے ہیں۔ میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ اس یوٹیوب چینل کو جو بنایا گیا ہے، مغان وظائف کے نام سے یہ فی الحال چل رہا ہے، مگر اس کے اندر ایک شعبہ ہے مجموع البحرین، جو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس مجموع البحرین میں ہم 2 عامل سمندر، یعنی کہ حضرت مفسر قرآن بحر بے کناں حضرت مفتی افتخار الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، جو میرے والد محترم حضرت الحاج خالد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں عملیات کے متعلق، اور بہت سارے فیوز و برکات ان کو ملے ہیں۔ تو انہی کے بتائے ہوئے، انہی کے آزمودہ عمل انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ اور دوسرا جو میری مراد ہے عملیات کا سمندر کے متعلق، ایک ہمارے مظفر نگر ضلع کے اندر ایک صاحب ہوتے ہیں خوشحال میاں، ان کے بھی عملیات ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو یہ عمل ہوئے، یہ دونوں عمل آپ کو بتائے جائیں گے، لیکن شرط ہماری کیا ہے؟ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے 1 مہینہ پہلے کہ یوٹیوب کو آگے بڑھائیے، اس پر محنت کیجیے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے، سبسکرائب بڑھائیے، اس کے ممبر سازی بڑھائیے، پھر انشاءاللہ سب کو فائدہ ہو۔ وہ عمل جو بتانے والے ہیں آپ کو، وہ انشاءاللہ بعد میں بتائے جائیں گے۔ ابھی تو ہم لوگ اپنی جیسے ہم سے ہو رہی ہے محنت کر رہے ہیں، مجلسیں لگایا کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ آپ لوگوں تک کوئی اچھی باتیں پہنچ جائیں اور گناہ والی زندگی سے ہم لوگ بچ جائیں۔
تو میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور تم بھی اس کی دشمنی کو مضبوط پکڑ لو، تم بھی اس کو دشمن سمجھو. تو ہم لوگ کیا ہے آج کل پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر، سنتے ہیں تفاسیر کے اندر، مگر ہمارے جو کام ہے، ہماری جو کارکردگی ہے، وہ لگ بھگ شیطان سے ملتی جلتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، دشمن جانیں، اور پھر عمل کریں، ہم لوگ پھر کام کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں حمزات کے متعلق. میرے پاس حمزات کے متعلق 2 عمل میں نے طے کیے ہیں. عمل تو بہت ہے حمزات کے متعلق، اکابرین علماء بتاتے ہیں، بہت محنتیں کراتے ہیں. ایک صاحب کا میں نے ایک قصہ پڑھا تھا، ان کے پاس کوئی صاحب آئے حمزات کا عمل کرنے کے لیے. تو معلوم ہے انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی 10 کلو تیل خریدو، ایک بڑا سا چراغ لاؤ، تباک کی طرح کا چراغ، یعنی اتنا بڑا چراغ لاؤ، اتنا بڑا چراغ، مٹی کا چراغ بنا لو. اب اتنے بڑے چراغ میں کم سے کم 2 کلو تیل جس میں آ جائے، اور ایک بڑی سی بتی بناؤ، روئی کی کاٹن کی مدد سے بتی بناؤ، اور بتی بنا کر کے اس میں لگا دو. اب پھر آپ کو وہ بتی لگا کر کے، جلا کر کے اپنے کمرے کے اندر اس کو روشن کرو، اور چراغ کو پیچھے رکھو، اور آپ کا منہ مغرب کی طرف ہو، چراغ مشرق کی طرف جل رہا ہو، یعنی آپ کی جو پرچھائی ہے، آپ کی جو چھاولی ہے وہ دیوار پر پڑے، اور آپ اس کو دھیان سے دیکھتے رہیں اور فلاح عمل کرتے رہیں. تو میرے دوستو یہ عمل ہے، یہ مزاحیہ انداز ہم لوگ کو لگ رہا ہے، مگر یہ بہت کڑی محنت سے یہ عملیات ملتے ہیں، اور یہ بڑی محنتیں اکابرین نے کی ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے عمل نہ کیا کریں جس میں زحمت ہو، تکلیف ہو، پریشانیاں ہوں. تو ایسے عمل کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو میرے دوستو اب میں آپ کو جو عمل بتانے والا لگا ہوں وہ عمل حمزات کے متعلق ہے. اس کے اندر آپ کو کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی ایسی پڑھائی نہیں کرنی ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی. بس آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں ہماری 4 شرطیں ہیں جو ہم نے طے کی ہیں. پہلی شرط جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو چارپائی پر سونا ہے، بستر سفید یعنی وائٹ رنگ کا ہو، جو بستر آپ کا ہو. ابھی سردی کا موسم ہے الحمدللہ، ہمارے یہاں یو پی کے اندر سردی بہت تیزی سے شروع ہو گئی ہے، سردی کا موسم آ گیا ہے. تو سردی کے اندر گرم کپڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنا رکھیں، کوئی دقت نہیں ہے، موسم کے لحاظ سے اپنا احتیاط کریں. اور اس میں جو ہے پہلے شرط جو ہم نے طے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چارپائی پر سونا ہے، بستر آپ کا سفید یعنی وائٹ ہو. دوسری شرط جو ہماری ہے وہ شرط یہ ہے کہ کمرے کے اندر آپ تنہا سوئیں گے، کمرے کے اندر آپ تنہا سوئیں گے، کوئی دوسرا آدمی آپ کے ساتھ نہیں سوئے گا. یہ سامان کمرے کے اندر ہو، کوئی دقت نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں، سامان بھر سکتے ہیں، گودام بھی اگر ہو، لیکن آپ تنہا ہوں گے، وہاں آپ کے پاس کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوگا. اب اس کے بعد شرط نمبر 3، شرط نمبر 3 میں ہم نے رکھا ہے آپ کے اوپر کوئی بال بھی نہ پڑے، کوئی وزن بھی نہ پڑے، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، حسب توفیق باجرہ یا چاول اس کا صدقہ کرنا ہے پرندوں کو. آپ کو جیسے آپ کو آج رات کو عمل کرنا ہے تو آپ صبح سویرے فجر نماز پڑھ کر کے باجرہ اور چاول لے لیں گے، اور چاول باجرہ لے کر کے حسب توفیق جتنا آپ کو ہو، کلو 2 کلو 5 کلو 10 کلو جو بھی آپ کی ہمت ہو وہ آپ لے سکتے ہیں. اور جہاں پرندے رہتے ہیں وہاں اس کو اپنے ہاتھ سے ڈال کے آئیں. اور یہ ہدیہ آپ نے کر دیا ہے پرندوں کے لیے، اب یہ ہدیہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو شرط نمبر 4 ہے وہ تھوڑی سخت ہے. وہ شرط نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کو ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا اور اجازت طلب کرنی پڑے گی. اجازت بذریعہ واٹس ایپ، جس کے پاس ہمارا نمبر ہے وہ بذریعہ واٹس ایپ اجازت لے سکتا ہے، یا نمبر کسی کے پاس ہمارا نہیں ہے اور ہم لوگ نمبر اس پر اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کو کمنٹ کے اندر اللہ الصمد لکھ کر کے اپنی اجازت طلب کر لیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو اجازت مل جائے گی. اور اس میں کوئی ٹائم کی قید بھی نہیں ہے کہ بھائی شروع چاند ہو، درمیان چاند ہو یا آخر چاند ہو، لیکن عمل رات کو ہوگا اور آپ کمرے میں تنہا سوئیں گے اور چارپائی پر سوئیں گے. اجازت طلب کریں گے، حسب توفیق اپنا ہدیہ کریں گے پرندوں کے لیے. یہ 4 شرطیں ہو گئی. اب اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، اصل وجہ وہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک کاغذ کا پرچہ لیں گے، آپ کاغذ کا چوکور لے لیں گے اس طرح کا،
इस तरह का पर्चा आप एक 4 ले लेंगे, चौकोर करके ले करके उस पर लिखेंगे आप फिरौन, हामान, शद्दाद, अबूहुम शैतान। ये हमारी देखो शायद डिस्प्ले पर चल रहा होगा, ये नाम चारों नाम चल रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर। तो ये आप इस तरह का पर्चा लेकर के इसके ऊपर लिख देंगे फिरौन, हामान, शद्दाद, अबूहुम शैतान, ये 4 नाम लिखे जाएंगे। अब इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर लें और दाएं से बाएं की तरफ फोल्ड कर लें। ये आपने फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद इसका क्या करना है वो इंशाअल्लाह आपको हम, जो शख्स राब्ता करना चाहेगा वहां बता देंगे इसको। वहां से आप क्या करेंगे, इसको इसके 4 तावीज बनाने हैं। आप 4 तावीज बनाने हैं, इससे जो हमने बताया आपको 4 तावीज बना करके इसको आप फोल्ड करके अपने पास रख लेंगे। और जो शख्स अमल करना चाहेगा हमजाद का, बहुत से लोग कहते हैं कि हमजाद से हमें फला काम लेना है, फला खबर पूछनी है, हमारा सामान चोरी हो गया, या हमारा कोई पीछे लगा हुआ है, हमारे ऊपर जादू कर रहा है, परेशानियां कर रहा है, हमको बहुत परेशान कर रखा है दुश्मनों ने, तो हम जानना चाहते हैं। लेकिन वो जो हमजाद आएगा इस अमल के बाद, जो हमजाद आपके पास आएगा, इसकी मुद्दत तकरीबन 3 दिन की है। 3 से 11 दिन के अंदर 21 दिन तक ये आप अमल करते रहेंगे। ये तावीज आप रोज बनाएंगे, रोज जलाएंगे, रात को बनाएंगे, सुबह जलाएंगे। अब इसको करना क्या है, इसको रखना कहाँ है तावीज को, वो मैं आपको बताऊंगा। जिसको ये अमल चाहिए वो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक भी जरूर किया करें, कमेंट में अल्लाह समद लिख करके चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश किया करें। तो इंशाअल्लाह उसके बारे में आपको बता दूंगा मैं कि उसका आपको क्या करना है। इन 4 नामों का आपको करना क्या है वो मैं आपको बजरिए व्हाट्सएप या बजरिए ईमेल बता दूंगा, उसको आप पता कर लेंगे वहां से। अब दूसरा अमल है शैतान हमजाद का, दूसरा अमल एक और है जो मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं। उस अमल में क्या है, यह अमल मैंने बारहा कई लोगों को बताया जो बज़ाहिर जिंदगी नमाज से दूर थी, नेक कामों से दूर थी, सारे बुरे काम वो किया करते थे। तो उसने मुझसे पूछा कोई ऐसा अमल बताइए कि जो हमारा हमजाद हमको मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, यह अमल जिसको भी मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो आदमी जिंदगी में कामयाब हुआ, दीनदार भी बना, बददीनी उसकी खत्म हो गई और कारोबार में बहुत तरक्की हो गई, बहुत इजाफा अल्लाह ने कर दिया कारोबार के अंदर। तो इस अमल को जो शख्स करना चाहेगा उसकी 2 शर्तें हैं। अब 2 शर्तें क्या हैं, वो शर्तें ये हैं कि हर वक्त पाक साफ रहे और बावजू रहने की कोशिश किया करे। अगर बावजू न रह सके तो 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की कोशिश करे, और अगर बाजमात न पढ़ सके तो कम से कम अपनी नमाज अदा कर ले। 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, अदा वक्त में, अव्वल वक्त में अदा करे। और अदा करने के बाद हर फर्ज नमाज के बाद आपको 4 नाम का वजीफा करना है, 5 नमाजों में करना है। और 5 नमाजें पाबंदी से पढ़नी है। यह ना हो कि हमने फजर पढ़ ली, जोहर छोड़ दी, असर के साथ जोहर पढ़ ली, या ईशा के साथ असर पढ़ ली, ऐसा ना हो। नमाज वक्त पे पढ़ी जाए। बेहतर तो है कि बाजमात पढ़ी जाए। अगर यह ना हो सके तो आप अपनी नमाज अव्वल वक्त में, अदा वक्त में पढ़ ली जाए, उसको कज़ा ना की जाए। ये आप काम करेंगे। यह अमल आपका तकरीबन 40 दिन का है। इस अमल को आप 40 दिन तक मुस्तकिल करेंगे। 41 दिन भी हो सकता है, 41 भी कर सकते हैं, मगर 40 तो कंपलसरी है, नमाज की पाबंदी होगी। अब दूसरी जो शर्त है वो ये है, सुबह शाम आपको 300 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, ये कंपलसरी है। और हर नमाज के बाद आपको या अल्लाह या रहमान या रहीम या हादियू, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हादियू 71 मरतबा इसको पढ़ना है हर नमाज के बाद। 71 मरतबा इसको पढ़ना है। और 71 मरतबा इसको पढ़ने के बाद फिर आप दुआ करें, अपनी दुआ करके फारिग हो जाए, अपने काम में लग जाएं। नमाज से भी फारिग हो गए, वजीफा भी आप कर चुके हैं। तो ये मैंने 2 अमल आपको बताए हैं आज हमजाद के मुतालिक। जो पहला अमल था उसके लिए आप मुझसे बजरिए व्हाट्सएप पूछ सकते हैं कि उस तावीज का करना क्या है, वो तावीज आपको कहाँ लिख रखना है और क्या करना है, वो मैं इंशाअल्लाह आपको बजरिए व्हाट्सएप बता दूंगा। और यह अमल जो मैंने आपको बताया है दूसरा वाला, ये रूहानी अमल है, इसमें मुकम्मल नूरानियत है। इसको आप 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे,
اور نماز کے بعد 71 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ہادی، اس کو 71 مرتبہ پڑھیں گے تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ عمل آپ کے لیے اچھا عمل ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو عمل تقریباً مل گیا ہوگا۔ بہت لمبی چوڑی محنت بھی نہیں ہے، کوئی بڑا وظیفہ بھی نہیں ہے، بڑا آسان وظیفہ ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمل میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے آزمودہ ہیں، میں ان عمل کو الحمدللہ کر چکا ہوں، میرے اکابرین نے بھی کیے ہیں۔ یہ وہ وظیفے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہی عمل آپ کو بتاتا ہوں جو میرے تجربے کے اندر ہے۔ اور میری کوئی یہی کہ روزانہ ویڈیو بنی، روز آپ کو صبح شام ویڈیو مل رہی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میں بہت سوچ سمجھ کے وقت کو فارغ کر کے آپ کے لیے محنت کرتا ہوں، بہت سوچتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو میں کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اب آپ لوگ اس ویڈیو کو میں دیکھوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ کتنا آگے بڑھائیں گے، کتنا پہنچائیں گے اس ویڈیو کو۔ اگر مجھے لگا اس ویڈیو کے آپ نے مجھے 2000 ویوز دے دیے اور 500 کے لگ بھگ سبسکرائب اگر ہو گئے تو انشاءاللہ کل پھر دوسری ویڈیو بہت اچھی حمزات کے متعلق، نام کا نقش کیسے بنانا ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا، مگر ان قریب جو ویڈیو آئے گی وہ بہت اچھی ویڈیو جو آپ کو اچھی لگے گی، اور اس کے اندر بھی جس طرح میں نے یہ حمزات کا عمل بتایا، ایسے ایک وظیفہ اور بتانے والا ہوں، اس کے اندر بھی محنت بہت کمی کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، دیندار بنا دے، نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اور آج کل کے حالات کے لیے آپ سب حضرات دعا کریں، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اکابرین کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے اکابرین کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر رحمت بنا کر قائم و دائم فرمائے۔ تو میرے دوستو، اکابرین کا سروں کے اوپر ہونا یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اہل اللہ کا ہونا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہوا، یکے بعد دیگرے اللہ والے پردہ فرماتے رہے تو ہم لوگ دین سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس کی دعا کریں، اور مشورہ میرا یہ ہے کہ اپنے حلقہ اثر جہاں بھی آپ ہیں، اپنے حلقہ اثر اکابرین سے آپ منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، منسلک سے ان خانقاہوں میں جانا، ذکر اللہ میں بیٹھنا، اکابرین کی زیارتیں کرنا، اکابرین سے دعائیں کرانا۔ کیسی دعائیں؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ نہیں کہ ہمارے بچہ ہمارا بددین ہو گیا، ہماری بات نہیں مانتا ہے، یا ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، کاروبار نہیں بڑھ رہا ہے، تو میرے دوست ایسی دعا نہ کرایا جائیں اللہ والوں سے۔